میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ سے وہ چینج روایتی سیاست جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی کوششیں جو 26 سال سے جاری تھی انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو بالکل چینج کر دیا اور ایک روایتی پالیٹکس جو ہمارے ملک میں سالوں سال سے ہو رہی تھی اس کو چینج کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ووٹر نکل رہا ہے کہ جو کبھی ووٹنگ کے لیے پہلے کبھی بھی ووٹنگ ڈے کے اوپر کبھی نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہ جو نیو ووٹرز نکل رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد خاص طور پہ ان کی جو مخالف پارٹیز ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے ہیں یا پھر ان کی اتحادی جماعتیں جنہوں نے آپس میں اتحاد کیا تو وہ اس وجہ سے اتحاد کیا کہ وہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم غیر جانبداروں کی سوچیں تو یہ جو نیو ووٹر ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور یہ نیو ووٹر کس طرح سے نکلا ہے؟ وہ صرف اور صرف اگینسٹ سسٹم نکل رہا ہے، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اور سروے یہ ہے جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اور میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ اور مطلب لوگ سسٹم سے تنگ ہیں اور عمران خان صاحب نے جو سسٹم کے اگینسٹ ایک عزم اور ایک آواز بلند کی ہے اس کے پیچھے عوام چل پڑی ہے اور ایک نئی ڈائریکشن میں جو ہے وہ ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلے بھی آپ خود بھی اپنے بچپن سے لڑکپن سے یہ باتیں سنتے ہوئے آئیں گے کہ یار نظام اچھا نہیں ہے، یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، لیکن کوئی قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو اب جب ایک شخص نے قدم بڑھایا ہے تو قوم اس کے پیچھے چل پڑی، قوم نے لبیک کہہ دیا اس کے پیچھے، جو کہ باقی پارٹیز کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب یہ 13 جماعتیں کیا اگر پاکستان کی دوسری 36 جماعتیں بھی ہوتی اور وہ اکٹھی ہو جاتی تو یہ اس شخص کو اور اس پارٹی کو اور اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب یہ شخص پارٹی کی بات نہیں رہی، یہ اب قومی مسئلہ بن چکا ہے اور اب قومی مسئلے سے بھی جو ہے یہ بات بہت اوپر جاتے ہوئے ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف ملک کے اندر جو طاغوتی قوتیں ہیں جو نظام کی مفاد اس نظام سے موجودہ نظام سے مفاد حاصل کر رہی تھی ان قوتوں کو شکست دینے کے لیے عزم بلند کیا ہے، وہ صرف اور صرف یہ مسئلہ نہیں، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر جو ابھی 28 اگست کو جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں یہ شاید دنیا کا کوئی واحد ملک ہوگا جس میں بلدیاتی الیکشن خارجہ پالیسی کے تحت لڑے جا رہے ہوں گے، تو یہ دنیا کا کوئی واحد ملک ہوگا، یہ ایک مورچہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مورچہ ہے۔ حالانکہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نالی گٹر اور یہ گلیوں کے اوپر جو ہے وہ لڑے جاتے ہیں، لیکن اب حقیقی آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے اس میں بلدیاتی الیکشن ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اور اس کا صحرا جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کو جاتا ہے جس کا نام عمران خان۔ اچھا، آپ نے ابھی جو کہا کہ بچپن سے کچھ پارٹیوں کا سنتا ہے تو میں باقی بتاتا ہوں، میرا جو مشورہ تھا کیونکہ ووٹ دینا شروع تو پیر کو ووٹ دینا ہے کیونکہ نہیں پا رہے پھر ایک اور دینا نون لیگ کو ووٹ دینا ہے کیونکہ پھر ووٹ نہیں دینا فلاں کو ووٹ دینا ہے کیونکہ یہ والی جماعتیں جو ہوتی ہے پھر نہیں دینا فلاں کو ووٹ دینا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے صرف اس شہر کے کام کریں۔ ایک مہینے یہ 50 دنوں بعد میں میرے پاکستانی اپنے لیے نہیں اپنے آنے کی نسلوں کے بارے میں دیکھیے جی، بھٹو صاحب کی جو سیاست تھی نا اور ان کی جو پارٹی تھی وفاقی جماعت، ٹھیک ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سلسلہ وہاں سے منقطع ہوا تھا نا پاکستان کے اندر یہ سلسلہ وہاں سے کنٹینیو ہوا ہے، کیونکہ خط لہرانے کے بعد ان کی اسیسینیشن ہو گئی تھی اور اب خط لہرانے کے بعد ایک شخص کو عروج مل گیا۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ وہ کس کو عزت بخشتا ہے اور کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہم کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں، پہلے تو ایک نورا کشتی چل رہی تھی لیکن ہم اویئر نہیں تھے، ہم عوام اویئر نہیں تھے۔ 90s کی دہائی کے اندر ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یار وہ نون لیگ کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی غلط ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ نون لیگ کریکٹ ہے، تو پھر اس کے بعد جب سے عمران خان صاحب نے 96 سے نعرہ بلند کیا اور ایک آواز آہستہ 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 پھر وہ پاکستان کی گلی کوچوں فضاؤں میں گونجنے لگے اور 2010 کے بعد جو پھر عروج ملا اس آواز کو اور پھر اس کے بعد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے اندر جو ہے یہ تو ایک انتہا کی بلندی پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان دونوں کی جو پردے کے پیچھے جو ایک فلم چل رہی ہوتی تھی عمران خان صاحب نے وہ پردہ گرا دیا سر۔ اچھا، نون لیگ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی غلط ہے، پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نون لیگ غلط ہے، دونوں میں سے جب بھی کوئی حکومت میں آتا تھا تو مولانا صاحب جو ہے وہ سلوٹ کر کے
اور اپنی پگڑی چمکا کے داڑھی کو جو ہے وہ پھیر کے اور تیل شیل لگا کے سرما شرما لگا کے ان کی بھی نہیں چل سکتے، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو۔ اب ان لوگوں کی سیاست جو ہے وہ میرے خیال کے اندر وہ ڈسٹ بن کا حصہ بننے جا رہی ہے، تاریخ کے کوڑے دان میں چلی جائے گی اپنی سیاست۔ میں تو تقریباً 4 سال سے 5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی روایتی جماعتیں ہیں، میں 4-5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے حلقہ احباب میں کہ یہ اب ڈسٹ بن کا تاریخ کے ڈسٹ بن میں جا چکی ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا، ابھی جس طرح سے اب موقع آ چکا ہے، اب کچھ باقی رہ نہیں گیا ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی بات ہے، نہ ان کے پاس کردار ہے، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں۔ اب اسی وجہ سے قوم کے سامنے جو ہے وہ اگر ہم اس شخص کی زندگی کو دیکھیں تو کرکٹ میں الحمدللہ اس نے ملک کو جو ہے وہ سرحدوں نہیں ہونے دیا، اس پرچم کو سرحدوں نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم کینسر ہاسپٹل کو دیکھ لیں، شوکت خان میموریل کو، پھر اس کے بعد ہم نمل یونیورسٹی کو دیکھ لیں۔ تو اب جب سیاست کے اندر بھی عروج پکڑے تو ہمیں یہ امید نہیں، یہ یقین ہے کہ یہ اس ملک کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دے گا جس شخص کا نام ہے، اور قوم اس بات کو جانتی ہے۔ اور جو شخص یہ کہہ رہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، پھر جب جینا مرنا ہمارے ساتھ ہی ہے تو پھر ہم اس شخص کو کیوں نہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جس شخص کا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ وجوہات ہے اور یہ ڈائنامکس ہے جو کہ چینج ہو چکی ہے پولیٹیکل ڈائنامکس۔ اب اگر کوئی روایتی سیاست کرے گا تو وہ جتنا اس روایتی سیاست کے اوپر قدم بقدم چلتا جائے گا، یہ اسپائرل ڈگنگ ہوتی رہے گی۔ اسپائرل ڈگنگ کا مطلب اسپائرل ڈاؤن موومنٹ ہوتی رہے گی، مطلب یہ کہ جتنا وہ کھلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، یہ گہرائی میں گرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی قوم الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اسپائرل اپ موومنٹ میں چلے گی، مطلب یہ جتنے جتنے قدم بڑھاتی رہے گی باقی قوم جو ہے یہ انشاءاللہ بلندی کی طرف چلتی جائے گی، عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے اور توانائی عطا فرمائے۔